الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على نبيه الذي استنقذنا من عبادة الأوثان والأصنام، وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. غريبا يا رسول الله غريبا غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جستوں حبیبم، بری نازم کہ ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم. تمام تعریفیں خالق ارض و سما کے لیے، جس نے محض اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمیں انسانی شکل عطا فرما کر تعظیم و تکریم کے تاج سے آراستہ کر کے اس کائنات میں بھیجا، اور کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے لگاتار درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرما کر اسلام کی توفیق عطا فرمائی. عزت کے لائق سامعین ذی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مکمل اکمل کامل ضابطۂ حیات دین کی صورت میں عطا فرمایا. جو بھرپور بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور زندگی کے تمام گوشوں کا احاطہ بھی کیے ہوئے ہیں. اسلام ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی بھی دوسرے
مذہب کی ملاوٹ اسلام میں کی جائے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے عقائد، نظریات، اعمال، افعال کے اعتبار سے مکمل طور پر اسلام سے وابستہ رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی نوری جماعت، نورانی جماعت کی تربیت فرمائی تو اس میں اس نقطۂ نظر کو بنیادی طور پر سامنے رکھا گیا۔ مثال کے طور پر یہود اپنے سر پر دستار باندھتے تھے، لیکن وہ ٹوپی کے بغیر دستار باندھتے تھے۔ اب اسلام میں بھی دستار کا حکم آیا، اسلام میں بھی دستار کو محترم گنا گیا۔ اسلام نے بھی یہ کہا کہ دستار کے ساتھ ایک نماز بغیر دستار کے 70 درجے زیادہ بہتر ہے، فضیلت والی۔ اور جمعۃ المبارک کو دستار پہن کر نماز جمعہ پڑھنا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بغیر دستار کے پڑھے ہوئے جمعے سے دستار کے ساتھ جو جمعہ پڑھا جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں 120 گنا اپنے فضیلت کے اعتبار سے افضل ہے۔ اس طرح دستار کے کئی احکامات موجود ہیں۔ اب اسلام نے کیا کہا کہ دستار تو یہود بھی باندھتے ہیں اور دستار تو اسلام بھی حکم دے رہا ہے۔ اب کہا آمیزش سے بچنے کے لیے، تشابہ سے بچنے کے لیے، اسلام کے آئین کو خالص رکھنے کے لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے بغیر ٹوپی کے دستار نہیں باندھنی، ٹوپی کے اوپر دستار باندھنی، تاکہ تمہارا اور ان کا فرق ہو جائے۔ وہ ٹوپی کے بغیر دستار باندھتے تھے، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا کہ تم نیچے ٹوپی پہنو اور اس کے اوپر دستار باندھو۔ اچھا، آتش پرست جو تھے یا آتش پرستوں کی طرح دیگر نظریات کے جو لوگ تھے وہ یہ کرتے تھے کہ مونچھیں بڑی رکھتے تھے اور داڑھیاں چھوٹی رکھتے تھے۔ اسلام نے کہا تم اپنے تشخص سے جداگانہ کو قائم رکھنے کے لیے کیا کرو؟ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھیں چھوٹی کرو، تاکہ تمہارا جو جداگانہ تشخص ہے وہ قائم رہے اور کسی کے ساتھ اس کی تشبیہ یا تشابہ نہ پایا جائے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ ہے، لہٰذا اس نے دوسری کسی بھی آمیزش سے بچنے کے لیے اپنے ضابطے، اپنے اصول، اپنے آئین دیے۔ اب اس بات کو جب آپ سمجھ لیں تو پھر دو قومی نظریہ ہے کیا؟ وہ یہی تو ہے جس کی بنیاد میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھ دی کہ یہود کا اپنا تشخص ہے، نصارہ کا اپنا تشخص ہے، تمہارا اپنا تشخص ہے، ان کا رہن سہن کے انداز، ان کی معاشرت اپنی ہے، تمہاری اپنی ہے۔ لہذا یہ نہیں ہے کہ دو کام یہود کے، دو نصارہ کے، دو مجوسیوں کے، دو داہریوں کے لے کر ایک مرکب بنا کر تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کہا نہیں، تمہارا اپنا ایک تشخص ہے، اپنی ایک جداگانہ حیثیت، اور تمہیں اسلام نے مکمل ضابطۂ حیات دیا ہے دین کی شکل میں، لہذا تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
تمہارا اپنا سارا کچھ موجود ہے، اور اسی حقیقت کا نام دو قومی نظریہ ہے۔ دو قومی نظریہ اور کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو تو کہتے ہیں۔ اب ہمارے اسلاف نے جب الگ پاکستان کا مطالبہ کیا تو ان کے مطالبے کے بنیادی نکات کیا تھے؟ یہی تھے نا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلم الگ قوم ہے، تمہاری معیشت الگ ہے، تمہاری معاشرت الگ ہے، تمہاری تہذیب الگ ہے، تمہارا تمدن الگ ہے، اور ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری معاشرت اور ہماری معیشت الگ ہے۔ لہذا دو الگ الگ قومیں ہیں، ہم ایک قوم نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں ایک ایسی مملکت کی ضرورت ہے جہاں ہم جا کر اسلام کے نظام حیات کے مطابق زندگیاں گزار سکیں۔ پاکستان مسجدیں بنانے کے لیے تو نہیں لیا گیا۔ اگر مسجدیں بنانے کے لیے پاکستان لیا گیا ہوتا تو مسجدیں تو ہندوستان میں بھی موجود تھیں۔ اس دور میں بھی مسلمان نماز پڑھتے تھے جب متحدہ ہندوستان تھا۔ مانا کہ رکاوٹ تھی، لیکن رکاوٹ کے باوجود مساجد بن رہی تھی، مسلمان اپنی عبادات کر رہے تھے۔ اچھا، اگر آپ کا نظریہ یہ ہو کہ ہم نے پاکستان جمہوریت کے لیا ہے، تو جمہوریت کے لیے اگر پاکستان لیا ہے کہ ہم جمہوریت کو مضبوط کریں گے، تو پھر ہم اپنے مقصد میں کامیاب تو نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کہ ہم سے 1000 گنا بہتر جمہوریت آج ہندوستان میں ہے۔ وہاں تو ایک مرتبہ بھی مارشل لا نہیں لگا، جبکہ ہمارے یہاں متعدد مرتبہ مارشل لا آ چکا ہے۔ معلوم یہ ہوا جمہوریت کے لیے پاکستان نہیں لیا۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ سڑکوں کے لیے پاکستان لیا گیا، پل بنانے کے لیے، انڈر پاس بنانے کے لیے پاکستان لیا گیا، تو یہ چیزیں تو ہندوستان کے ساتھ رہ کر بھی تو بن سکتی تھی۔ مساجد کے لیے، پل اور سڑکیں بنانے کے لیے، جمہوریت کے لیے پاکستان نہیں لیا گیا۔ پاکستان کس لیے لیا گیا تھا؟ نظام اسلام کے نفاذ کے لیے۔ اصل جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا۔ اس لیے کہا کیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ جو نعرہ لگایا گیا تھا وہ اسی لیے لگایا گیا تھا کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جس میں اسلامی نظام مساوات ہو، جہاں اسلام کا نظام کچہریوں میں بھی ہو، عدالتوں میں بھی ہو، اسمبلی میں بھی ہو اور سینٹ میں بھی ہو۔ اسلامی نظام حیات ایوان زرعی سے لے کر ایوان بالا تک اور سربراہ مملکت سے لے کر ایک عام شہری تک کہا یہ گیا تھا۔ ورنہ جس کو آپ مفکر پاکستان کہتے ہیں، جس کو آپ شاعر مشرق کہتے ہیں، ان کا نظریہ بھی دو قومی نظریوں کو سمجھنے سے پہلے کیا تھا؟ اقبال کا، اقبال نے ہی کہا ہے نا، سب سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا۔ یہ اقبال کے الفاظ ہیں، یہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کے الفاظ ہیں۔ جب دو قومی نظریے کو نہیں سمجھ سکے تھے اقبال، تو اقبال اس وقت یہی کہہ رہے تھے کہ سب سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ اب اس کا معلوم پتہ یہ چلا کہ ہندوستان تو ٹھیک تھا اس وقت۔ اب مسلمان کیوں مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں ایک الگ ملک چاہیے؟ وہ اس لیے کہ وہ اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے تھے، جمہوریت کے لیے نہیں، مساجد بنانے کے لیے نہیں، قیام مدارس کے لیے نہیں،
وہ اس لیے نہیں مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ سڑکیں بنائیں گے، پل بنائیں گے، ہم جو ہے نا درخت لگائیں گے۔ اصل بنیادی جو مقصد تھا پاکستان کے مطالبے کا وہ تھا اسلامی نظام کا نفاذ، اور وہ عدالتوں میں، کچہریوں میں، اسمبلی میں، ایوان بالا اور ایوان زرعی، سبھی ایوانوں میں یہ اصل بنیادی مقصد تھا مطالبہ پاکستان کا۔ پاکستان اس لیے مانگا گیا تھا، پاکستان بنانے کے لیے اس لیے جدوجہد کی گئی، اور آپ اس بات کو جانتے ہیں تحریک پاکستان میں، قیام پاکستان میں 40,000 مسلمانوں نے اپنی جانیں دی ہیں۔ کائنات کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے، تاریخ عالم میں اتنی بڑی ہجرت آج تک نہ ہوئی ہے، نہ اس سے پہلے ہوئی تھی جو پاکستان کے قیام کے وقت ہجرت ہوئی ہے۔ یہ اتنی بڑی قربانیاں دینے کا مقصد کیا تھا؟ اگر آج بھی ہم نے فرنچ کٹ رکھنی تھی، اگر آج بھی ہلڑ بازی ہونی تھی، اگر آج بھی منشیات چلنی تھی، اگر آج بھی جھوٹ ہونا تھا، آج بھی 2 نمبری چلنی تھی، اگر پھر بھی دھوکہ بازی کرنی تھی، اگر پھر بھی ملاوٹ کرنی تھی، اگر پھر بھی بددیانتی کرنی تھی، اگر پھر بھی بے ایمانی کرنی تھی، تو پھر پاکستان کا مطالبہ یہ تو نہیں تھا۔ یہ سارے دندے تو پہلے چل رہے تھے، ان دندوں سے چھٹکارے کے لیے پاکستان کا مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ایک جداگانہ ملک اس لیے چاہیے کہ جہاں ہم اسلام کے نظام حیات، ضابطہ حیات کے مطابق اسلامی زندگیاں گزاریں۔ یہ اصل پاکستان کے مطالبے جو تھا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا۔ اور پھر وطن کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سرزمین مکہ کو تنگ کیا گیا اور اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت مستقلہ کے تحت اپنے محبوب کو ہجرت کا حکم دیا، تو جب سرکار مکہ چھوڑ رہے تھے نا تو بار بار پلٹ کر مکہ کو دیکھ رہے تھے۔ ایک مکہ کی امتیازی حیثیت ہے، انفرادی حیثیت ہے کہ اس میں بیت اللہ ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میں ہجرت کے وقت جو الفاظ فرما رہے تھے وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ الفاظ کیا تھے۔ حضور بار بار فرما رہے تھے کیا؟ اے اللہ مجھے مکہ سے پیار ہے کیونکہ یہ میری جائے پیدائش ہے، یہ میرا وطن ولادت ہے، یہ میرے آباء و اجداد کا وطن ہے، اس لیے مجھے مکہ سے محبت ہے۔ لیکن مالک چونکہ میں نبی ہوں، تیرے حکم کا پابند ہوں، تو نے مجھے مکہ چھوڑنے کا حکم دے دیا، اب مجھے اس جگہ بھیجنا جو تجھے پسند ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہاں بھیجا؟ مدینہ پاک میں۔ اب سرکار نے جب مدینہ پاک میں قیام کیا تو اب مدینہ طیبہ کو حضور نے اپنا وطن قیام بنا لیا۔ اب وطن قیام سے مدینہ کی ساری عظمتیں حضور کے صدقے ہیں، ورنہ وہاں پہلے کوئی تاریخ نہیں ہے ایسی۔ مکہ میں تو چلو بیت اللہ ہے لیکن مدینہ میں تو کوئی نہیں۔ یہ زمانہ قدیم میں یثرب تھا، یہاں سے لوگ گزر رہے نہیں تھے کیونکہ یہ بیماریوں کی اماجگاہ تھا۔ اب حضور کے قدمین رحمت پڑے تو یہ مدینہ طیبہ بن گیا۔ اب حضور کو مدینہ سے کتنا محبت تھی؟ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں جب حضور کسی غزوے سے واپس تشریف لاتے، جو ہی مدینے کی عمارتیں نظر آتی حضور اپنی سواری کو تیز کر لیتے۔
پھر حضور کا شوق دید نہیں ہوتا تھا، اور اگر صحابہ کرام تیز سواریوں کی وجہ سے، جب حضور کی سواری تیز ہوئی یا صحابہ کی سواریاں بھی تیز ہوتی تو گرد و غبار اٹھتی اور صحابہ اپنے چہروں پر نقاب ڈالتے، تو میرے آقا فرماتے چہروں سے نقاب ہٹا لو، کیوں کہ یہ محمد عربی کا جائے وطن ہے، اس لیے قیام وطن ہے، اس کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ حضور کو مدینہ طیبہ سے پیار تھا، وطن کے اعتبار سے۔ اب وطن کی محبت کوئی گناہ نہیں ہے، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور حضور کو اپنے وطن سے کتنا پیار تھا۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک شب اچانک عجیب آوازیں بلند ہوئی، صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی، پتہ نہیں کسی نے حملہ کر دیا یا باہر سے کوئی فوج جو ہے وہ ہلہ بول رہی ہے۔ رات کا وقت تھا، صحابہ اٹھے، اپنی اپنی تلواریں لی اور مشاورت کی کہ باہر نکلنا چاہیے یا شہر مدینہ کے اندر رہ کر ہی جو ہے نا وہ ہمیں دفع کرنا چاہیے۔ ابھی یہ سبھی کے سبھی مشاورت کر رہے تھے، حضرت انس فرماتے ہیں ہم حیران رہ گئے، ہم نے کیا دیکھا، ہم ابھی مدینے سے باہر نکلنے لگے تو آگے سے سرکار کی سواری آ رہی تھی اور سرکار کے دستے مبارک میں تلوار تھی، اور فرمایا جاؤ اپنے اپنے گھروں میں سو جاؤ۔ کچھ نہیں ہوا، باہر کچھ جانور تھے جو آپس میں لڑ پڑے اور ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ صحابہ ابھی بیٹھے تھے گھروں میں، ابھی نکلے گھروں سے، ابھی تشویش کی لہر میں تھے، جانا چاہتے تھے۔ حضور کو وطن سے کتنی محبت تھی، میرے آقا اس سے پہلے سرحد پر پہنچ گئے۔ وطن کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن اصل بات جس کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ ہے ہمارا دو قومی نظریہ۔ اب دو قومی نظریے میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا، آمیزش ہرگز سرکار نے پسند نہیں فرمائی۔ یہود و نصارہ کو کوئی طرز عمل میرے آقا نے فرمایا اسلام میں نہیں آنا چاہیے، اس حد تک کہ جب مدینہ طیبہ میں حضور تشریف لائے تو 10 محرم کو یہودی بھی روزہ رکھتے تھے۔ اب 10 محرم مسلمانوں کے لیے بھی محترم تھا، میرے آقا نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا 10 محرم کا روزہ رکھو۔ اب پتہ چلا یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، سرکار نے ان سے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا 10 محرم کو فرعون کے ظلم سے ہمیں نجات ملی تھی، ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اب میرے آقا نے کیا حکم دیا؟ فرمایا نہیں مسلمانوں تم 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھو تاکہ ان سے تشابہ نہ ہو، ان کے ساتھ تشبیہ نہ بنے۔ کل یہود یہ نہ کہیں ہم 10 کا روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی 10 کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اسلام میں ہماری بھی آمیزش ہے۔ اب دو قومی نظریے پر وطن لینے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج کے نوجوانوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، داڑھی کا انداز یہود کا ہو، سر پر ٹوپی یہود کی طرح آخری کونے پر رکھی ہوئی ہو، گاڑی کے اندر انڈیا کے گانے لگے ہوں، شکل نصارہ کی طرح کی بنائی ہو، لباس کا کوئی تشخص نہ ہو، کردار کا کوئی تشخص نہ ہو، کوئی پہچان نہ ہو، اور اس کے بعد پھر کہنا کہ میں پاکستانی ہوں، مجھے پاکستان سے بہت محبت ہے۔ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دو قومی نظریہ اس کا نام نہیں۔ اتنی بڑی ہجرت اور اتنی بڑی قربانی انڈین کلچر کو رواج دینے کے لیے تھوڑا پاکستان لیا گیا تھا۔ اگر ہندو کلچر کو ہی رواج دینا تھا تو پھر تو وہاں گٹھے رہتے ہیں۔ اسلاف کی قربانیاں کا ثمر کیا ہوگا؟ ہم نے اپنے اسلاف سے وفا کتنی کی ہے؟
ہم نے اپنے بڑوں کی قربانیوں کا حیا کتنا کیا ہے؟ کتنی بیٹیاں جوان تھیں جنہوں نے عزت بچانے کے لیے ماں باپ کے سامنے کنوؤں میں چھلانگیں لگائی ہیں؟ کتنی خواتین تھیں جن کی چستیں کاٹی گئی، جن کی عزتیں لوٹی گئی؟ کتنے ہمارے بزرگ تھے جنہیں بے دردی سے قتل کیا گیا؟ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد پاکستان مرز وجود میں آیا۔ اچھا، پھر ہمارا مطالبہ ہے ہمارے حکمران کچھ کریں، ناراض مت ہونا۔ اب سب کا کسی نہ کسی پارٹی سے تعلق ہے، کیونکہ پاکستان سے ہمارا تعلق ہے نہیں ہے، ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آج تک ہم پاکستانی اپنے آپ کو ڈکلیئر بھی نہیں کر سکے۔ کوئی عمران خان کا ماننے والا ہے، کوئی نواز شریف کا، کوئی بلاول بھٹو کا، کوئی زرداری کا، کوئی بے نظیر کا، کوئی کس کا، کوئی کس کا، کوئی بھی نہیں کہتا میں پاکستانی ہوں۔ پاکستان کے ساتھ ابھی ہمارا تعلق نہیں بنا۔ لیکن ایک اور بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ پاکستان حکمرانوں کا نہیں ہے۔ وہ اتنی دیر ہے جب حکمرانی کرتے ہیں، جب حکمرانی سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ کسی دوسرے ملک چلے جاتے ہیں۔ ان کے اثاثے، ان کی اولادیں، ان کے رہن سہن، ان کے مکانات، ان کی رہائشیں، ان کی کوٹھیاں، ان کے بنگلے دوسرے ممالک میں۔ یہ پاکستان تو ہمارا ہے۔ جنہوں نے کہیں نہیں جانا، جنہوں نے یہیں رہنا ہے۔ اب جب یہ پاکستان ہمارا ہے تو پھر اس کا تحفظ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کے تشخص کو قائم رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کسی دوسرے کلچر کا اپنے کلچر اسلامی میں آمیزش نہ ہونے دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پاکستان کے جو بنیادی مقصد تھا بنانے کا، اس مقصد پر پاکستان کو لانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں بہت بڑی نعمت۔ دنیا میں جتنے ممالک مرز وجود میں آئے ہیں وہ خطوں اور اقوام کے اعتبار سے آئے ہیں۔ یہ عرب جو تقسیم ہوا ہے نا، عرب اسلام کے اعتبار سے تقسیم نہیں ہوا۔ مسقط نکلا، بحرین نکلا، دبئی نکلا، ابو ظبی نکلا، سعودی عرب نکلا، یہ عرب سے ہی سارے نکلے ہیں۔ یہ کس کاز پر آئے؟ یہ قوموں کے کاز پر۔ قومیں آپس میں لڑتی تھیں، پھر ایک قوم نے دوسری قوم کو کہا یہ علاقہ میرا ہے، میں تمہاری مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ وہ دوسری قوم نے کہا یہ علاقہ میرا ہے۔ اب اقوام کے اعتبار سے یہ دنیا میں یہ ممالک جتنے بھی ہیں یہ مرز وجود میں آئے ہیں۔ پوری دنیا کے نقشے پر صرف دو ملک ایسے ہیں جو خالصتاً اسلامی نظریے پر مرز وجود میں آئے ہیں، اور ایک ہے اسلامی مملکت مدینہ طیبہ اور دوسرا ہے پاکستان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں جس مملکت کی بنیاد رکھی تھی وہ خالصتاً اسلامی نظریے پر تھی، اور پھر دنیا کے نقشے پر اگر کوئی ملک خالصتاً اسلامی نظریے پر مرز وجود میں آیا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ یہ دو ملک ہیں پوری دنیا میں جو خالصتاً اسلامی نظریے پر مرز وجود میں آئے، باقی خطوں کے اعتبار سے، اقوام کے اعتبار سے آئے۔ اور پھر تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا، مغرب کو آپ کی نمازوں سے کوئی ڈر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ آپ کی مسجدیں کھچا کھچ بھی بھر جائے نا تو مغرب کو کوئی خطرہ نہیں۔ کیوں؟ آپ دیکھتے ہیں مغرب میں آسانی سے مسجد بنانے کی اجازت مل جاتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ مغرب میں مساجد بن رہی ہیں، یہاں تک کہ یہ پچھلے 2 سالوں میں صرف انگلینڈ کے UK کے اندر
کئی گرجے انہوں نے بیچ دیے مسلمانوں کے ہاتھوں میں، جہاں مساجد بن گئی ہے۔ ایک نہیں سینکڑوں گرجے بکے ہیں، فروخت ہوئے ہیں مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ وہ مسلمانوں کو مسجدیں بنانے سے نہیں روک رہے، وہ اذان دینے سے نہیں روک رہے، وہ نماز پڑھنے سے نہیں روک رہے، وہ زکوٰۃ سے نہیں روک رہے۔ آج بھی یورپ سے زکوٰۃ اکٹھی ہو کر پاکستان میں آتی ہے اور مدارس کی مدد ہوتی ہے، وہ نہیں روک رہے۔ وہ صدقات و خیرات سے نہیں روک رہے۔ انہیں آپ سے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں۔ انہیں خطرہ کس کا ہے؟ نظریے کا۔ جس دن آپ کا نظریہ چینج ہوا اس دن ان کو خطرہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں میں مساوات نہیں آنی چاہیے، مسلمانوں میں نظام عدل جو فاروقی تھا وہ نہیں آنا چاہیے، مسلمانوں کے اندر سے سرمایدارانہ نظام ختم نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کے اندر سے غریب اور امیر کا فرق ختم نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کے اندر سے یہ جو برائیاں ہیں یہ ختم نہیں ہونی چاہیے۔ مغرب کو صرف یہ ہے، آپ کے نماز سے کوئی ڈر نہیں ہے انہیں، آپ کے روزوں سے، آپ کے حج و زکوٰۃ سے انہیں کوئی ڈر نہیں ہے، انہیں ڈر ہوتا ہے نظریے سے۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ عمر نے اگر 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے تو نظریے سے کی ہے، نمازوں سے نہیں کی ہے۔ عمر نے نمازوں کے ذریعے نہیں کی ہے، نظریے کے ذریعے حکومت کی ہے حضرت عمر بن خطاب۔ 10 سال میرے آقا کے گزرے، 2.5 سال ابو بکر صدیق کے گزرے، دور فاروقی کا پہلا سال ہے۔ مدینہ طیبہ کے گلی بازاروں میں ارے صحابہ زکوٰۃ کے پیسوں کے تھیلے اپنے گلوں میں لٹکا کر کناروں پر کھڑے ہو کر آوازیں دیتے تھے، دروازے کھلتے تھے، لیکن مسلمان کتنے خوشحال تھے، زکوٰۃ دینے والے ملتے تھے، لینے والا کوئی نہیں مل رہا تھا۔ عمر کا اعلان کیا تھا؟ 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کے باوجود دریائے فرات کے کنارے اگر بکری بھی پیاسی رہ گئی، عمر ذمہ دار ہے۔ نظریے سے ڈر ہے، نمازوں سے ڈر نہیں ہے۔ مغرب آپ کے نظریے سے ڈرے گا۔ کیا آپ اپنے نظریات کے ساتھ کتنے مضبوط ہیں؟ عمر نے کہا تھا مدینہ طیبہ میں ایک نوجوان حسینہ لڑکی لے آؤ، اسے بناؤ، سوارو، اس کو ہار پہناؤ، زیورات سے اسے لاد دو اور پھر اسے اکیلا چھوڑ دو، وہ مدینے سے مقام حرا تک جائے، مقام حرا سے واپس لوٹ کر آئے، اگر ایک بری نظر بھی اس کی طرف اٹھی تو عمر ذمہ دار ہوگا۔ عمر ذمہ دار ہوگا۔ مدینہ طیبہ کی طرف آگ بڑھی، عمر نے بند نہیں باندھا، فائر بریگیڈ نہیں بھیجی، عمر نے پانی کا انتظام نہیں کیا۔ جب صحابہ پریشان ہوئے، عمر آگ تیزی سے مدینہ کی طرف آ رہی ہے، پہنا ہوا کرتا اتارا جس کو کئی پابند لگے ہوئے تھے، اور وہ کرتا دے کر کہا جاؤ آگ کو کہو عمر کا کرتا کہتا ہے پیچھے چلی جاؤ۔ آگ کے سامنے کرتا کھینچا گیا، آگ جدھر سے آئی تھی وہیں پلٹ کر واپس چلی گئی۔ مدینہ طیبہ میں عمر گشت کر رہے شہر مدینہ میں زلزلہ آ گیا، زمین تھر تھر کانپنے لگی، عمر بھاگے نہیں، کلمہ نہیں پڑا، دکانداروں کو باہر نہیں نکالا، گھر خالی نہیں کروائے، زمین پر پاؤں مار کر کہا اگر عمر تجھ پر عدل کرتا ہے تو یہیں ٹھہر جا۔ اگلے لمحے زمین میں سکوت تھا۔ یورپ نظریے سے ڈرتا ہے، مغرب نظریے سے ڈرتا ہے۔ افسوس یہ ہے پاکستان کو آزاد کروائے ہوئے 75 برس ہو گئے، آج تک ہم اپنے نظریے کی طرف ہی نہیں جا سکے۔ ایک اسلامی نظام ایک بھی نافذ نہیں کر سکے۔ 40,000 مسلمانوں کی قربانیاں
کائنات کی سب سے بڑی ہجرت، ماؤں بہنوں کی بیٹیوں کی عزتیں زندہ تر گور ہوئی ہماری بیٹیاں، اور اس کے جواب میں ہم نے پاکستان کا کیا کیا؟ سڑکیں، پل، انڈر پاس یہ تحفے میں دیے پاکستان کو، اور ہم نے سمجھا ہم نے پاکستان کی خدمت کر رہی۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ پاکستان میں مسجدیں بنے، پاکستان میں مدارس بنے، پاکستان میں سکول و کالج بنے۔ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس میں رسول اللہ کا نظام آ جائے۔ اگر وہ آ جاتا، آج مساوات ہوتی، آج عدالتوں میں عدل ہوتا، آج عام بندے کو بھی چیف جسٹس کو پوچھنے کا حق ہوتا۔ عمر نے کرتا پہنا، جمعے کا خطبہ دینے لگے، سیدھا سادہ دیہات کا رہنے والا بندہ کھڑا ہو گیا۔ عمر، جب یہ کپڑا تقسیم ہو رہا تھا میں بھی موجود تھا، مال غنیمت کا، تمہارے قد کے مطابق اس کپڑے سے یہ کرتا بنتا نہیں ہے، یہ کرتا کہاں سے لائے ہو؟ یہ ناانصافی کیوں کی؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا پہلے جواب سنو، کہا عبداللہ کھڑے ہو جاؤ، اپنے بیٹے کو کہا ایک پیس مجھے ملا، ایک میرے بیٹے کو ملا، بیٹے نے مجھے ہبہ کیا، میں نے اپنے بیٹے کا پیس جوڑ کر اپنا کرتا بنوایا، اور پھر آنسو بہاتے ہوئے کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ عمر کو پوچھنے والے آج بھی ہیں۔ اب آج کیا کہا جاتا ہے؟ جج صاحبان نیب میں نہیں آ سکتے، جج صاحبان اینٹی کرپشن میں نہیں آ سکتے، جج صاحبان کا آڈٹ نہیں ہو سکتا، سپریم کورٹ کے جو ہے نا وہ بجٹ کو آپ آڈٹ نہیں کر سکتے، آپ کسی چارٹرڈ اکاؤنٹ کو نہیں بھیج سکتے، سپریم کورٹ جو مرضی کرے آپ نہیں پوچھ سکتے۔ پاکستان اس لیے بنایا تھا، اسمبلیوں میں جو مرضی ہو کوئی پوچھ نہیں سکتا، ایوان بالا اور زرین کے اندر جیسے مرضی قوانین بنے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اسلام اس لیے بنا تھا۔ ایک عام شہری کے ساتھ عمر کا مقدمہ چل پڑا، عدالت میں آگے دونوں، حضرت عمر کے اپنا لگائے ہوئے قاضی نے جب دیکھا امیر المومنین آئے ہیں، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، قاضی صاحب کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا مقدمہ نہیں ہوگا، سماعت نہیں ہوگی، عدالت نہیں لگے گی، واپس چلے گئے۔ کہا تاریخ ڈال دو اگلی۔ اپنے مسجد نبوی میں گئے، قاضی کو بلا لیا، کہا جب مدعی آیا تھا، میں ملزم ہوں، مدعی آیا تھا جس نے میرے اوپر دعویٰ کیا، اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تم کیا عدل کرو گے؟ تم کیا نا انصافی کر سکتے ہو؟ تم انصاف کیا کر سکتے ہو؟ میں تو ملزم تھا، وہ مدعی تھا، اگر احترام کرنا تھا تو مدعی کا کرتا، ملزم کا احترام کیوں کیا؟ اسے سسپینڈ کر دیا، عہدۂ قضا سے فارغ کر دیا، معطل کر دیا، برخاست کر دیا، اور نیک قاضی کو بھیجا اور کہا تم مقدمے کی سماعت کرو گے۔ پاکستان اس لیے بنایا گیا، پاکستان ان مقاصد کے لیے لیا گیا تھا، پاکستان ان مقاصد کے حصول کے لیے اتنی قربانیوں کے بعد مارج وجود میں لایا گیا تھا۔ باجے بجانے کے لیے نہیں، ہولڈر بازی کرنے کے لیے نہیں، موٹر سائیکلوں سے سلنسر نکالنے کے لیے نہیں، طوفان بدتمیزی برپا کرنے کے لیے نہیں، کالج اور یونیورسٹیوں کے بچوں بگڑے ہوئے۔ یہ پاکستان تمہارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیوں سے لیا ہے۔ کبھی اپنے دادا سے پوچھو تمہارے پردادا نے کتنی قربانی دی ہے، کبھی پوچھو تمہاری دادی پاکستان پہنچی ہے یا راستے میں کسی کنویں کی نظر ہو گئی، پوچھو اپنے آباء و اجداد سے، تاریخ پاکستان کا مطالعہ کرو، پوچھو کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ آج سلنسر نکال کر بھاگتے پھرتے ہو، طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہو۔ پاکستان ان مقاصد کے لیے نہیں آیا تھا، پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں رسول اللہ کا نظام لایا جائے، مساوات ہو، عدل ہو، ہر بندہ مساوات کی زندگی گزار سکے، اور ایسا نظام لایا جائے اونچ نیچ ذات پات کے تعلق ختم کر کے 1,40,000 صحابہ جس طرح تسبیح کے دانے بنے گئے تھے، اس طرح پورے پاکستان کے مسلمان ایک دانے کی حیثیت سے رہیں۔
پاکستان تو اس لیے لیا گیا تھا وطن کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اجڑتے وطن پر رونا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور اجڑتے وطن کی فکر کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ الو شاخ پر بیٹھ کر بولنے لگے تو فکر کرنی چاہیے کہ کوئی خطرہ ضرور ہے، یہ اسمبلیوں میں جو الو بھیجتے ہو یہ جب اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو پھر سوچا کرو کہ ہم نے کیا انصاف کیا ہے پاکستان کے ساتھ، ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے، کیا محبت کی ہے اپنے وطن سے۔ ہمارے آباء اجداد نے اس لیے قربانیاں نہیں دی تھی۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے جو خواجہ قمر الدین سالمی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا تھا وہ خط پڑھ کر دیکھو۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ میں پاکستان خالص اسلام کے لیے بنانا چاہتا تھا، اگر علماء اہل سنت میرا ساتھ نہ دیتے تو یہ مشکل کام تھا، لیکن اللہ کا فضل ہے علماء و مشائخ اہل سنت نے میرا ساتھ دیا، میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا پاکستان بنا کر۔ یہ قائد اعظم علیہ الرحمٰ نے خواجہ قمر الدین سالمی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خط لکھا تھا۔ اس لیے اپنے وطن سے محبت کرو، اپنے وطن کی فکر کرو۔ سلنسر اور باجے لینے اور سلنسر نکالنے کے بجائے کوئی گلی صاف کر لو، پتہ چلے تم پاکستانی ہو۔ کوئی کوڑا کرکٹ کسی طرف لگا دو، پتہ چلے تم پاکستانی ہو۔ باجے کے بجائے کوئی ایک پودا لگا دو، پتہ چلے پاکستانی ہو۔ باجے کے بجائے اپنے وطن کے لیے کوئی خدمت کر لو تو پتہ چلے پاکستانی ہو۔ جہاں باجے دکھتے ہیں وہاں کھڑے ہو جاؤ، 18-20 نوجوانوں کو پکڑ کر ان سے پیسے لو، اور جس غریب بچے کے پاس کتابیں نہیں ہیں اس کو جا کر کتابیں لے کر دو، پتہ چلے تم پاکستانی ہو۔ وطن سے غربت مٹانے کی فکر کرو، وطن سے جہالت مٹانے کی فکر کرو، اپنے وطن کو بنانے اور سنوارنے کی فکر کرو، نہ کہ طوفان بدتمیزی برپا کرنے کی فکر۔ ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان ان طوفانوں کے لیے نہیں بنایا، یہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے، اور خالصتاً یہ پاکستان اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے صدقے دیا ہے تاکہ یہاں محبوب کا نظام قائم ہو۔ اس کی فکر کرو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی